رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے، اور وہ ایمان والے نہیں، فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بدلہ ان کے جھوٹ کا، بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ تو اب یہاں سے منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہلے مومنین کا ذکر ہوا، پھر کافر کا ذکر ہوا، اب یہاں سے 13 آیتیں جو ہیں منافق کے حق میں نازل ہوئی تھی، تو منافق کی باتیں کہتے ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگوں میں سے وہ ہیں مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پر بھی ایمان لائے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ کہتے تو بھلے ہیں لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ کہتے ہیں وہ لوگ، اللہ فرماتا ہے وہ مومن نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ کہہ کر کہ ہم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ وما یخدعون، اللہ فرماتا ہے وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم اللہ اور رسول کو دھوکہ دے دیں گے، مومن کو دھوکہ دے دیں گے، لیکن اللہ فرماتا ہے وما یخدعون الا انفسهم، وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو ہی وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مومن کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ اور رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، بیماری کی وجہ سے وہ، یہ بیماری نہیں، یہ نفاق کی بیماری ہے، کفر کی بیماری ہے، تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو کہتے ہیں جب بیماری ہے تو اللہ نے فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اب ان کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ بما کانوا یکذبون، اس بات پر کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، تو وَمِنَ النَّاسِ، تو یہاں سے اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت کی راہیں ان کے لیے اول ہی سے بند نہیں تھی۔ ہدایت کا جو راستہ ہے یہ شروع ہی سے ان کے لیے بند نہیں تھا، کہ جائے عذر ہوتی کہ وہ لوگ یہ بہانہ بناتے کہ ہم تک ہدایت نہیں پہنچی اس لیے ہم ایمان نہیں لائے، تو بلکہ ان کے کفر اور عناد اور سرکشی اور بے دینی اور مخالفت حق و عداوت انبیاء علیہم السلام کا یہ انجام ہے۔ وہ ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ کہ وہ ان کے دلوں میں کیا ہے؟ کفر ہے، دشمنی ہے، سرکشی ہے، بے دینی ہے، اور حق کی مخالفت کرتے ہیں اور انبیاء سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اس کا یہ انجام ہے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لا پا رہے، یہ دشمنی کا انجام ہے کہ وہ ایمان نہیں لا پا رہے ہیں۔ جیسے کوئی شخص طبیب کی مخالفت کرے،
ڈاکٹر نے جو بتایا اس کی مخالفت کرے. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ زہر کھاؤ گے تو مر جاؤ گے, زہر کھاؤ گے تو مر جاؤ گے. تو اب وہ کوئی شخص کہے کہ نہیں میں تو ڈاکٹر کی نہیں مانوں گا, میں تو زہر ہی کھاؤں گا, میں زہر ہی کھاؤں گا. تو مثال سے بتایا کہ کوئی شخص طبیب کی مخالفت کرے, یعنی ڈاکٹر کی مخالفت کرے اور زہر قاتل کھا لے, یعنی وہ زہر جو بالکل انسان کو ختم کر دیتا ہے کھا لے, اور اس کے لیے دوا سے انتفاع کی صورت نہ رہے. اب وہ دوا بھی کرے ٹھیک نہ ہو, تو اس میں ڈاکٹر کی غلطی ہے نہیں, خود اسی کی غلطی ہے. اس کو منع کیا تھا پھر کیوں کھایا, منع کیا تھا تو کیوں کھایا. تو اسی طریقے سے اللہ نے ہدایت تو دینا چاہتا ہے, لیکن یہ لوگ انبیاء سے دشمنی اور حق کی مخالفت کی وجہ سے ایمان نہیں لا پاتے. تو یہ مخالفت کی اس لیے, تو یہاں سے جو ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہدایت ان کو مل سکتی تھی لیکن وہ چاہتے ہی نہیں ہیں, ایمان نہیں لانا چاہتے ہیں. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہاں سے جو 13 آیتیں ہیں یہ منافقین کی حق میں نازل ہوئی ہیں جو باطن میں کافر تھے, اوپر سے مسلمان لیکن باطن میں کافر تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے, اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا اے محبوب یہ اپنے آپ کو مسلمان تو ظاہر کرتے ہیں لیکن یہ اندر سے مومن نہیں ہیں. وما ہم بمؤمنین, وہ مومن نہیں ہیں, وہ ایمان والے نہیں. یعنی اس سے پتہ چلا کہ صرف کلمہ پڑھ لینا, اسلام کا مدعی ہو جانا, نماز روزہ ادا کرنا مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. صرف اسلام کا دعویٰ کرنا, کلمہ پڑھ لینا, نماز روزے کی پابندی کر لینا, یہ مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ دل سے اللہ اور رسول کی باتوں کو نہ مانے. یہ منافق جو تھے اوپر سے مسلمان تھے, اوپر سے کلمہ بھی پڑھتے تھے, حضور کی تعریف بھی کرتے تھے, نماز بھی پڑھتے تھے, روزہ بھی رکھتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, لیکن جب مومن کی مجلس سے جدا ہوتے, کافروں میں جاتے تو برائی بیان کرنے لگتے. تو ان کی صفت کو اللہ نے بیان فرما دیا کہ یہ مومن نہیں ہیں, اوپر سے بھلے ہی مومن دکھتے ہیں, یہ منافق ہیں. تو صرف دعویٰ کرنے سے کوئی مومن ہو جائے یہ کافی نہیں ہے, جب تک کہ دل میں تصدیق نہ ہو, دل میں جب تک پکا ارادہ نہ ہو تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ جتنے فرقے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں, ہر فرقہ ہر قوم کا آدمی یہی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم جنتی ہیں, ہم حق پر ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ ہر فرقے کا آدمی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا لیکن عقیدہ کون سا رکھتے ہیں, کفر کا عقیدہ رکھتے ہیں, تو سب کا یہی حکم ہے. کیا حکم ہے؟ کہ وہ کافر خارج از اسلام ہے, وہ کافر ہیں اور اسلام سے نکلے ہوئے ہیں, اسلام سے خارج ہیں, وہ مومن نہیں ہو سکتے. صرف ان کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ دل سے ایمان نہ لائے. شرع میں یعنی شریعت میں ایسے کو منافق کہتے ہیں جو اوپر سے مسلمان دکھتا ہو لیکن اندر سے کفر کرتا ہو. تو ایسے لوگوں کا جو ضرر ہے, جو نقصان ہے, وہ کھلے کافر سے زیادہ ہے. ایسوں کا نقصان کھلے کافر سے زیادہ ہے. آپ کا کوئی کھلا دشمن ہے تو آپ سمجھیں کہ میرا دشمن آ رہا ہے, مجھے اس راستے سے نہیں جانا, برابر بات چیت ہوگی, لڑائی جھگڑا ہوگا, گالی گلوچ ہوگی, نہیں جائیں گے تو یہ سب نہیں ہوگا. لیکن جو آپ کا دوست بن کر آپ کے ساتھ رہ رہا ہے, آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ میں آپ کا پکا دوست ہوں, وہ آپ کو کب دھوکہ دے دے آپ کو معلوم نہیں, آپ کو معلوم نہیں ہے. تو کھلے دشمن سے چھپا ہوا دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے.
اسی طریقے سے کھلے کافر سے چھپا ہوا کافر یعنی جو منافق ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کھلے کافر سے وہابی دیوبندی زیادہ خطرناک ہیں۔ کافر ہمارا ایمان تو نہیں چھینے گا لیکن یہ لوگ ایمان چھین لیں گے، یہ ایمان چھین لیں گے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ان کا جو نقصان ہے یہ کھلے کافر سے زیادہ ہے۔ من الناس فرمانے میں یہ لطیف رمز ہے، یہ ہے کہ یہ گروہ بہتر صفات و انسانی کمالات سے ایسا عاری ہے کہ اس کا ذکر کسی وصف خوبی کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے۔ تو اللہ نے یہ لفظ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ یہ منافق جو ہیں یہ اس کے لائق بھی نہیں ہے کہ انہیں انسان کہا جائے۔ منافق اس کے بھی لائق نہیں ہے کہ انہیں انسان کہا جائے، اس لیے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے۔ تو یہ اتنے خطرناک ہیں کہ یہ کسی خوبی کے لائق ہی نہیں ہے، اور یوں ہی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی آدمی ہے، ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ وہ آدمی ہے۔ تو یہ آدمی بھی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو بشر کہنے میں اس کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے۔ کسی کو بشر کہنے میں اس کے جو کمالات ہیں، اس کی جو خوبیاں ہیں، اس کی جو فضیلتیں ہیں، اس میں سے کمی کا پہلو نکلتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں جا بجا یعنی کئی جگہوں پر انبیاء کرام کے بشر کہنے کو کافر فرمایا گیا، یعنی انبیاء کرام کو بشر نہ کہا جائے، انبیاء کرام کو بشر نہ کہا جائے۔ وہ بشر بھی ہوتے ہیں اور نوری بھی ہوتے ہیں، یہ سمجھو وہ نوری بشر ہوتے ہیں، وہ ہماری تمہاری طرح بشر نہیں ہوتے، وہ نوری بشر ہوتے ہیں۔ تو ان کے بعد بشر کہنے سے منع فرمایا گیا، بشر کہنے والوں کو کافر فرمایا گیا۔ تو اس لیے کہ انبیاء کو بشر کہنا ان کی شان میں کمی واقع ہوتی ہے، اس لیے منع فرما گیا۔ اور در حقیقت انبیاء کی شان میں ایسا لفظ ادب سے دور ہے، ادب اس لفظ میں ادب نہیں ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں نوری بشر، خیر بشر۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ہمارے حضور سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ تو ایسا لفظ نبیوں کی شان میں استعمال کرنا یہ ادب کے خلاف ہے، اور یہ طریقہ کافروں کا ہے، یہ کفار کا دستور ہے، کافروں کا طریقہ ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا من الناس، سامعین کو تعجب دلانے کے لیے فرمایا گیا، اللہ نے فرمایا من الناس، تو یہ تعجب دلانے کے لیے، سننے والوں کو تعجب ہو دلانے کے لیے فرمایا گیا کہ ایسے فریبی اور مکار اور ایسے احمق بھی آدمیوں میں ہیں، یعنی ایسے مکار، ایسے فریبی، ایسے دھوکہ دینے والے بھی لوگوں میں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پہ ایمان لائے، لیکن وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ تو مومن ہی نہیں ہیں۔ تو یہ لوگوں کو تعجب دلانے کے لیے کہ ایسے بھی انسان ہو سکتے ہیں جو زبان سے کہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پہ ایمان لائے، لیکن اللہ فرمائے کہ نہیں وہ تو مومن ہی نہیں ہے۔ تو ایسے بھی ہوتے ہیں، انسان تعجب میں پڑ جائے تاکہ جان جائے کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو خدا اور رسول کے بارگاہ میں بھی جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ فرمایا کہ وہ لوگ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ منافق جو ہیں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ تو کیا کوئی اللہ کو دھوکہ دے پائے گا؟ نہیں دے پائے گا۔ اللہ کو دھوکہ کیسے کوئی دے پائے گا؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟
تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ کوئی شخص اس کو دھوکہ دے سکے۔ اللہ کی ذات اس بات سے پاک ہے کہ کوئی اس کو دھوکہ دے۔ وہ اسرار و مخفیات کا جاننے والا، اللہ تو دلوں کے رازوں کو جاننے، ما فی الصدور، دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ اور تو مطلب کیا ہے اس کا؟ تو مطلب یہ ہے کہ منافق اپنے گمان میں، منافق جو ہے اپنی سوچ کے اعتبار سے، اپنے گمان میں وہ خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں، اپنے گمان میں۔ وہ تو اللہ کو کوئی فریب دے سکتا نہیں، لیکن منافق اپنی سوچ کے اعتبار سے سوچتے ہیں کہ ہم خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ نے اسی کو بیان فرما دیا کہ یہ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ ہم خدا کو دھوکہ دے دیں گے، لیکن خدا کو دھوکہ کوئی دے سکتا نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ خدا کو فریب دینا یہی ہے، یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ خدا کو دھوکہ دینے کا یہ مطلب ہے کہ رسول اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حضور کے دربار میں آ کر کے حضور کی تعریف کرتے ہیں، اور پھر جب حضور کے دربار سے اٹھتے ہیں تو برائی بیان کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ کو دھوکہ دینا گویا کہ خدا کو دھوکہ دینا ہے، کیونکہ جو حضور کی چاہت ہے وہی خدا کی چاہت ہے، جو خدا کی چاہت ہے وہ حضور کی چاہت ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، کیونکہ وہ اس کے خلیفہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اسرار کا علم عطا فرما دیا۔ اسرار کہتے ہیں راز کو، رازوں کا علم عطا فرما دیا ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو ہر بات کا علم دے دیا اور فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب اللہ نے تمہیں وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راز کا علم، اسرار کا علم عطا فرما دیا، اور وہ ان منافقین کے چھپے کفر پر مطلع ہیں۔ حضور جانتے ہیں کہ یہ منافق ہیں، حقیقت میں کیا ہے؟ کافر ہے۔ اگر حضور جانتے نہ ہوتے تو جمعہ کے دن سب کا نام لے لے کر کیسے نکالتے؟ حضور جانتے تھے، لیکن اللہ کے حکم کا انتظار کرتے تھے کہ اللہ کا جب حکم آئے تب۔ اور کچھ منافق تو ایک دوسرے کے پیچھے چھپ رہے تھے، جب حضور نکال رہے تھے جمعہ کے دن کافروں کا، منافق کا نام لے کر اے فلاں تو نکل جا مسجد سے، تو منافق ہے، اے فلاں تو نکل جا مسجد سے، تو منافق ہے۔ تو اس سے علم غیب مصطفیٰ بھی پتہ چلتا ہے کہ دلوں کی بات جان رہے ہیں۔ کیوں جان رہے ہیں؟ کہ اللہ نے اپنے محبوب کو سکھا دیا ہے۔ تو سب کا نام لے لے کر کے نکال لے، تو کچھ ایک دوسرے کے پیٹھ کے پیچھے چھپتے تھے، حضور نے ان کا نام بھی لے کر کے باہر نکال دیا۔ اتفاق سے اس دن حضرت عمر تھوڑا لیٹ آئے، تو انہیں ایسا لگا کہ آج اتنی جلدی نماز جمعہ کیسے ہو گئی، اتنی جلدی نماز جمعہ کیسے ہو گئی؟ لیکن مسجد میں آ کر کے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ تو سارے منافق تھے جن کو حضور نے نام لے لے کر کے نکال دیا ہے۔ تو یہ منافق بڑے خطرناک تھے، اور اس وقت بھی تھے، اب بھی ہیں۔ اب بھی کچھ ایسے ہیں جو آپ کے سامنے آپ کی تعریف کریں گے، لیکن آپ کے پیٹھ کے پیچھے آپ کی اتنی برائی بیان کریں گے کہ آپ لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ تو ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ اسلام کے لیے بڑے خطرناک ہوا کرتے ہیں۔ تو حضور تو اس بات پر مطلع ہیں، اور مسلمان ان کے اطلاع دینے سے باخبر ہیں۔ حضور نے بتا دیا کہ یہ منافق ہے، جب حضور نے بتا دیا کہ منافق ہے تو مسلمان بھی اس سے باخبر ہو گئے کہ یہ منافق ہیں۔ تو اب پتہ چلا کہ یہ منافق نہ اللہ کو دھوکہ دے پائیں گے، نہ رسول اللہ کو دھوکہ دے پائیں گے، اور نہ مومنین کو دھوکہ دے پائیں گے، خود ہی وما یخدعون الا انفسهم۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تو کسی کو دھوکہ دے ہی نہیں پائیں گے، نہ اللہ اور رسول کو دھوکہ دے پائیں گے، نہ مومنین کو دھوکہ دے پائیں گے۔ یخادعون الا انفسهم، وہ تو اپنے ہی آپ دھوکے میں ہیں، وہ اپنے ہی آپ دھوکے میں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی خبر دینے سے مومن باخبر ہیں۔ تو اب ان کا فریب نہ خدا پر چلے
نہ رسول پر نہ مومنین پر، بلکہ در حقیقت وہ اپنی جانوں کو فریب دے رہے ہیں، اپنے ہی آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں، کیونکہ کنواں کھودنے والے کے سامنے کنواں ہوتا ہے، گڈھا کھودنے والے کے سامنے گڈھا ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا، مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تقیہ بڑا عیب ہے، جس مذہب کی بنا تقیہ پر ہو وہ باطل ہے، تقیہ والے کا حال قابل اعتماد نہیں ہوتا، توبہ ناقابل اطمینان ہوتی ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا لا تقبلوا توبۃ الزندیق، کہ زندیق کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تقیہ کہتے ہیں بھروسہ کر لینا، کیسا کہ ابھی گناہ کرتا رہا کفر کرتا رہا، سوچتا ہے کہ بعد میں اس سے توبہ کر لوں گا، لیکن کب اس کو موت آ جائے اسے کیا خبر ہے۔ تو یہ بہت بڑا کیا ہے عیب، جیسا کہ منافق کیا حضور کے دربار میں مسلمانوں والا کام کرتے، لیکن وہاں سے ہٹ جاتے تو کافروں والا کام کرتے، اور وہ یہ سوچتے کہ جب پردہ فاش ہو جائے گا تب ہم پھر سے مسلمان ہو جائیں گے، تو ایسا عقیدہ رکھنا یہ بہت ہی برا ہوتا ہے، اور ان کی توبہ بھی ناقابل اطمینان ہوتی ہے۔ ایسے لوگ توبہ بھی کرتے ہیں تو ان کی توبہ جو ہے قابل قبول نہیں ہو پاتی، یعنی لوگوں کو اطمینان نہیں ہوتا کہ اس نے توبہ کیا ہے تو سچی توبہ کی ہے یا ایسے ہی دونوں ہاتھوں کو چہرے پہ مان لیا ہے، تو اس سے ایسے کی توبہ ناقابل اطمینان ہوتی ہے۔ انشاءاللہ باقی گفتگو پھر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو کچھ بھی بیان ہوا اسے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، علم کی لازوال دولت سے مالا مال فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، ایمان کے ساتھ رکھ، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔